السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی وذکر وقال تعالی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ وقال تعالی ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ وقال تعالی انه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے ہی رہیں، سمجھاتے ہی رہیں، بار بار انہیں ان کے مقصد کی یاد دہانی کرواتے ہی رہیں اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہیں اور انہیں سمجھاتے رہیں۔ آپ نے یہ کام مستقل مزاجی سے، استمرار، استقلال اور ہمیشگی سے کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیں، دین کی بات بتلائیں، حق کا پیغام آپ ان تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جب نبوت آپ علیہ السلام کو مل گئی تو کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، خوشی غمی، کہیں کوئی اکٹھ اجتماع رسول رحمت علیہ السلام کو نظر آیا، آپ کی بات کسی نے توجہ سے سنی یا توجہ سے نہیں سنی، نصیحت فرمائی، خیر کی طرف بلایا اور لوگوں کو حق بات پہنچائی۔ صبح و شام، دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ پھر جب مدینہ طیبہ میں آپ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حکمران یہ پابند کیا کہ اوامر و نہی کے فریضے وہ داعیان نبوی سر انجام دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے صحابہ اکرام کی تقرریاں فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام یہ انہیں سمجھاتے کہ تم جن لوگوں کی طرف جا رہے ہو وہ غیر مسلم ہیں، تو تم نے انہیں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینی ہے۔ جب وہ اسے تسلیم کر لیں تو پھر تم نے میری رسالت کا ان کے سامنے پیغام رکھنا ہے۔ جب وہ مجھے رسول مان لیں تو پھر تم نے انہیں نماز کی تلقین کرنی، تو ترتیب کے ساتھ تم نے لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے۔ تو کسی کا کلمہ درست کروانا ہے، عقیدہ درست کروانا ہے، نماز درست کروانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاملین کی یہ تقرریاں فرماتے تھے۔ کسی کو بھیجتے کہ تم نے زکوٰۃ کے مسائل سمجھانے ہیں، اور پھر اکیلا ان پہ چھوڑ کے نہیں آنا، بلکہ ان سے زکوٰۃ وصول بھی کرنی ہے، اور زکوٰۃ وصول کر کے تم نے حقداروں تک پہنچا کے بھی آنی ہے۔ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور کے اندر کوئی حکومت یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں
کہ وہ اپنے وزیروں مشیروں کو عامل بنا کے ان کی تقرری کر کے بھیجے کہ جاؤ اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو، این فلاں کے لوگوں کو اور فلاں علاقے کے لوگوں کو تم اللہ کے رسول کا دین سکھاؤ، اسلامی جمہوریت تک یہ ذمہ داری ادا نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک آیا تو آپ نے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، لوگو اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق چلوں تو ٹھیک، اگر تم دیکھو کہ مجھ سے کوئی مخالفت ہو رہی ہے تو مدینے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اختیار ہے کہ وہ میری اصلاح کرے اور وہ مجھے بتلائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا۔ میرے عزیز میرے بھائی، ہر دین اسلام کی کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ اسلام کی خوبی اچھا اخلاق ہے اور اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام دعوت کا دین ہے۔ یہ دین تب ہی باقی رہے گا جب ہم اس کی دعوت دیں گے۔ اب یہ دعوت دینے کا جو فریضہ ہے یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے، ووٹ لینے والے وزیروں، ایم این ایز، ایم پی ایز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے کی عوام کی آخرت سنوارنے کی فکر کریں۔ بجٹ وہ لیتے ہیں، تنخواہیں وہ لیتے ہیں، مال سارا وہ کھاتے ہیں اور 5 سال کے لیے سر پہ بادشاہ اور حکمران بن کے سوار ہو جاتے ہیں اور آ جا کے کرتے کیا ہیں، 2-4 گٹروں کے ڈھکن ٹھیک کروا دیے، تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا روڈ ٹھیک کروا دیا، 2-4 باغ بنوا دیے، اس کے اندر پودے لگوا دیے، کوئی ایک آدھ سکول کی گری ہوئی دیوار وہ تعمیر کر دی۔ سن 92 کے بعد نیا سکول گورنمنٹ کی سطح کا آپ نے بنتا دیکھا ہے کوئی؟ سن 92 کے بعد 30 سال ہو گئے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں علاقے میں گورنمنٹ کا نیا سکول بنا؟ 5 سال کے لیے یہ 2-4 باغ اور پودے اور ایک آدھ رجوایا نہریں اور 2-4 گٹروں کے ڈھکن، یہ اس لیے یہ اربوں خربوں کھاتے ہیں۔ لوگوں کی آخرت کس نے سنوارنی؟ یہ تھانے کچہری کی ذمہ داری ہے، ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی توجہ دین کی طرف کروائے۔ جب اکیلے مولوی کے سر پہ ڈال دیں گے اور مولوی کے پاس اختیار بھی نہیں ہوگا تو لوگ اپنی مرضی کریں گے، جی کرے گا تو آئیں گے، جی کرے گا تو نہیں آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی انتہائی اہم کام کی وجہ سے لیٹ ہوئے تو امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفتیش کی کہ اے عثمان تم تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ یہاں جواب دہی کا احساس تھا، ذمہ داری تھی۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لگاتا اس لیے نہیں کہ وہاں بچے اور خواتین بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین نافذ کیا تو پورے مدینہ میں کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ منافقین بھی پہلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے کہ ہم پیچھے رہے تو ہمیں منافق سمجھا جائے گا۔ حکومت کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے اندر لوگوں کا رجحان بنائے، میڈیا کے آوارہ پروگراموں پہ پابندی لگائے، حکومتی سطح پہ انتظام و انصرام کیے جائیں، جہاں کوئی سرے عام سگریٹ پیتا بے روز نظر آئے اس کی پھانٹی لگائی جائے، اس کو سزا دی جائے، روزے کے کلچر کو عام کیا جائے، سکول بند کیے جائیں، تعلیمی ادارے بند کیے جائیں اور بچوں کے میٹرک کے پیپر رمضان کے مہینے میں ہو رہے ہیں۔
یہ 3 مہینے کی چھٹیاں کرتے ہیں، ان میں ہمارا اسلام کا کون سا اہم کام ہے؟ یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ پارٹیاں اسلام کے نام سے، محب مصطفیٰ کے نام سے، کبھی اسٹیٹ مدینہ کے نام سے، اور کوئی کس نام سے یہ ووٹ لینے کے لیے میرا آپ کا رخ کرتے ہیں، لیکن میری آپ کی نسل کا ایمان اسلام نکھرے سدھرے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیاطین حکم دیتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل ایمان کی ذمہ داری کہ وہ دین کی بات کو، دین کے کام کو نافذ کریں، مارکیٹوں میں آئین اور قانون بنائیں، قوم کو نماز کا پابند کریں، پروگرام قرآن مجید کے چلائیں، جو متفقہ اعمال کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار نہیں، عوام علماء کو اپنا منتخب نمائندہ بنانے کے لیے تیار نہیں، اور منتخب نمائندے دین کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار نہیں، دین بیچارہ درمیان میں دھکے کھا رہا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، جب تک ہم یہ سمجھیں گے نا اسلام ثواب کا دین ہے، اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ یہ ثواب کا دین نہیں، یہ آئین ہے، قانون ہے، یہ نافذ ہونے کے لیے آیا، اسے نافذ کیا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ثواب ہے، بس کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو ثواب نہیں ہے۔ دین ضرورت ہے، دین آئین ہے، دین قانون ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ نمازی ہونا ہر بندے پہ لازم ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے۔ خواتین، مرد و حضرات، 5 وقت کی فرض نمازیں جو نہیں پڑھتا اس کا مسلم معاشرے کے ساتھ تعلق نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 دیکھا جائے گا، اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت اس پہ مقدمہ بنائے گی۔ اگر وہ نماز شروع کر دے ٹھیک ہے، وگرنہ اسے قتل کیا جائے گا۔ حکومت یہ کام کرے گی۔ سب سے آسان قسم کی جو سزا ہے، نرمی والی جو سزا ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ حکومت بے نمازی کو پکڑ کے جیل میں بند کرے گی، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، نماز شروع نہیں کرے گا، تب تک نہیں چھوڑے گی، ورنہ جیل کے اندر بھوکا پیاسا پڑا مر جائے۔ کیا آج تک آپ کو یاد ہے کہ کسی حکومت نے کسی بندے کو سزا اس لیے دی ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا؟ کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اگر ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں اور انہیں دین اسلام کی خبر ہی نہیں، تو کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ اللہ نے یہ دنیا، یہ اقتدار انہیں کس لیے دیا ہے؟ قرآن مجید میں واضح اللہ نے یہ فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جب ہم اقتدار دیتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تو ان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہم ان کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کو نافذ کریں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، قرآن کی طرف بلائیں گے۔ اجتماعی دعوت، ایمان، قرآن سیکھنے سکھانے کی، فہم قرآن کی، پارلیمان کے نمائندے قرآن پڑھیں گے، فہم قرآن کی کلاسیں پارلیمان کے اندر لگیں گی۔ انہیں قرآن آتا ہوگا جنہیں مسلمانوں کے نمائندے کہلانے کا حق ہے، بڑی بڑی دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن ان کو سورت اخلاص نہیں آتی۔ رمضان کا حیا کروانا ایک ہے، حیا کرنا وہ میری ذمہ داری ہے، اور رمضان کا حیا کروانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص کے بارے بتلایا گیا کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بڑے جرم پہ، سنگین جرم پہ اپنے ہاتھوں سے سزا دیا کرتے تھے۔ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے سخت سزا دی اور فرمایا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہیں اور تو روزے میں نشے سے پھر رہا ہے۔ 80 کوڑوں کی سزا ہے،
اب 80 کوڑے جو اس وقت کے تھے موجودہ دور میں کسی کو لگ جائیں 2-3 سال بستر سے نہ اٹھے، اور ایک آدھ بندہ روزے کی حرمت کو پامال کرتا پایا جائے، حکومت اس کو سزا دے تو سر عام آپ کو سگریٹ پیتا منہ چبڑ چبڑ چلاتا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے ساری بات مولوی کے کندھے پہ ڈالی، مولوی صاحب تسی دسو، مولوی صاحب تسی دسو۔ مولوی کو کون مانتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھیں باتیں سن کے سبحان اللہ کہیں، مانے نہ مانے ہماری ذمہ داری تو نہیں، بات منوانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت اس میں رسپانسیبل ہے۔ وقت کے حکمران نے جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ قوم کی امانت ہے، میں قوم کو جواب دے ہوں، او پاگلو تم قوم کو جواب دے نہیں ہو، اللہ کی قسم تم اللہ کو جواب دے ہو، تم قیامت کے دن اللہ کے حبیب کو جواب دے ہو کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، تم نے دین کے لیے کیا کیا، تم نے کتنی لوگوں کو توجہ دلائی رمضان میں۔ لوگوں رمضان کا مہینہ سیاست چھوڑ دو، سیاست ختم کر دو، لوگوں اللہ اللہ کرنی ہے، سیاست کی باتیں رمضان گزرنے کے بعد کریں گے، کسی ایک حکمران نے کہا؟ وہی سیاسی گورکھ دندے ہیں، وہی موسیقی ہے، وہی جناب علی فنکاروں کا یورپ کا کلچر ہے، اور وہی کام ہو رہے ہیں، اور بننا کیا ہے؟ ریاست مدینہ ہر بندہ اپنی کھچا تانی میں لگا ہوا ہے، اسی قسم کے انٹرویو چل رہے ہیں، اسی قسم کے میڈیا پہ پروگرام چل رہے ہیں۔ بعض میڈیا نے چند مولوی بلا کے آپس میں لڑا کے اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنے ویو بڑھانے کے لیے انہوں نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کی خدمت کرنے والا ہمیں کم نظر آتا ہے اعلیٰ پیمانے پہ، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود اس طرح کے جو پروگرام ہیں جو ہم اپنے سر پہ لے کے خود کروا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری انہیں سمجھتے ہیں، آپ کی اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کہ لوگوں رمضان کا مہینہ ہے، طاق رہتے ہیں، قیام اللیل کیجئے، نفل پڑھیے، دعائیں مانگیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر فکر کیجئے۔ 11 مہینے جتنے گناہ اور پاپ ہوئے ان تمام گناہوں اور پاپوں کو معاف کرنے کا اس سے بہترین موقع اور زندگی میں کوئی نہیں۔ مساجد کے منتظمین، مخیر حضرات، اللہ کے دین کی دعوت کی تڑپ رکھنے والے علماء، خطباء، قرہ اکرام، ساتھیوں، احباب، دوستوں کے ساتھ مل کے یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ اگرچہ مضبوط نہیں ہے، ان کے پاس سلطان نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے جو مسجدیں آج آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، اس میں ان اللہ والوں کا کردار ہے، حکومت کا رتی بھر کردار نہیں۔ یہ دعوت کے پروگرام، یہ دین کے پروگرام، دین کی فکر کے پروگرام، میرے عزیز میرے بھائی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو ان میں لے کے آنا، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا، بندے کو بٹھا کے اس کی کنفیوژن دور کرنا، اس کے مسائل ڈسکس کرنا، قاری صاحب سے، خطیب صاحب سے، امام صاحب سے کسی مسئلے کا استفسار کرنا، قرآن کی آیت سیدھی کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری، سکھانا حکومت کی ذمہ داری، وہ تو نہیں ادا کر رہی، یہ اللہ والے خود بخود اللہ کے دین کی تکمیل اور نشر و اشاعت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب تم نصیحت فرماتے رہو، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بندے کے دل میں ایمان کی رمق ہو تو نصیحت کی مجلس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ نصیحت کرنے کا انتظام کرتے ہی رہنا چاہیے، گھر کے اندر کبھی چائے کی دسترخوان لگا کے، کبھی ولیمے پہ، کبھی منگنی پہ، جہاں کہیں بھی اجتماع ہو وہاں لازمی اور ضروری کرو کہ ہم نے اپنے حبیب کے دین کی بات کرنی، ہم نے دین کو بے آسرا نہیں چھوڑنا، دین کو یتیم مسکین نہیں بنانا، دین کو اجنبی نہیں بنانا، دین اپنی فرسٹ پریورٹی میں رکھنا ہے، اپنی اول ترجیحات میں رکھنا ہے، دین کا پیغام، نشر و اشاعت، یہ میری آپ کی ذمہ داری۔ قیامت کے دن ہم اس ذمہ داری کو اٹھا کے ایک بندے تک بھی اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی قسم ہم شرمندگی سے بچ جائیں گے۔
ان دروس سے، ان پروگراموں سے میرے عزیز میرے بھائی یہ سبق حاصل کرو۔ ہر چیز اگلے بندے کے سر پہ نہیں ڈال دیتے۔ فلاں خطیب سدیا، چسکا نہیں آیا، سواد نہیں آیا، آج سالن ماٹھا سی، آج یہ تھا، آج وہ تھا، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، ان چیزوں سے باہر نکل جائیں۔ ایک بات دل میں رکھیں کہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، 10 بندے، 5 بندے، 2 بندے، میں نے بھی اس مشن کا حصہ بننا ہے، مشن محمدی کا حصہ بننا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی، اے اللہ یہ دعوت کا کام، یہ دعوت کا فریضہ، دین کی بات آگے پہنچانے کا انتظام تو مجھے بھی کرنے کی توفیق دے کہ میرے ذریعے سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو، اخلاق کی اصلاح ہو، عبادات کی اصلاح ہو، معیشت کی اصلاح ہو، معاشرت کی اصلاح ہو۔ اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیرے دین کا کام کروں۔ میرے یہ میڈیا والے بھائی جو آئے ہیں، میں انہیں بھی نصیحت کروں گا، روپیہ پیسہ ذہن میں رکھ کے نہ آئیں۔ اللہ کی قسم تم بڑے خوش نصیب ہو، روپیہ پیسہ تو اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا تمہیں ملنا ہے۔ اپنے چینل کی سبسکرائبیشن کے لیے نہ آئیں، دل کے اندر سے یہ خیال باطل نکالیں کہ ویورشپ بڑھے گی تو چینل مونیٹائز ہوگا، تو مونیٹائزیشن پہ مجھے مشہوریوں کے ایڈ سے اتنا پیسہ آئے گا۔ یہ سب ذہن سے نکالو، اللہ آپ کو بڑے پیسے دے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں پروگرام کو کیپچر کروں گا، ویڈیو بناؤں گا، اور ویڈیو کے ذریعے سے میں اپنے محمد کے دین کو پھیلاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خیال دل میں رکھ کے ویڈیو بنا، یہ تیرا ویڈیو بنانا، یہ تیرا ویڈیو میں رسول کے دین کے پیغام کو عام کرنا۔ لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ تو چند ڈالروں کی بات کرتا ہے۔ کونین کے امام نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی تو عرب کی دولت سے، سرخ اونٹوں کی دولت سے اللہ کے ہاں یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ دین کے پیغام کو آگے شیئر کر، جب کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے اس مسئلے کو آگے واٹس ایپ کے اندر بھیج۔ اپنے چینل میں نیکی کے کام کو، نیکی کی چیز کو آگے شیئر کر۔ مشہوریوں، مونیٹائزیشن کے چکر سے باہر آ۔ مجھے کتنے سارے دوستوں کے فون آتے ہیں جو ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، ابھی آج میں نے بے شمار میسج آتے ہیں، بعض سنے جاتے ہیں، بعض نہیں سنے جاتے۔ تو وہ دوست کہہ رہا تھا کہ ویڈیو کے اندر ایک پیغام سنا ہے آپ کا تو اللہ نے میری اصلاح کر دی ہے۔ اب جس بندے نے وہ پیغام کیپچر کیا، ریکارڈ کیا، پتہ نہیں کس کی اس نے گفتگو سنی ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں اس بندے کو اس کا اجر نہیں ملا ہوگا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ الْغَائِبَ۔ میرے صحابہ جو موجود ہے وہ میرے دین کی بات کو اس تک پہنچائے جو موجود نہیں ہے۔ جو گفتگو سنتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس گفتگو کو اپنے گھر کے اندر جا کے سنائیں۔ گھر کے اندر دعوت کا ماحول بناؤ، دین کی دعوت کا۔ کھانے پکانے کی دعوتیں تو سارا سال چلتی ہیں۔ فیصل آباد کے اندر تو بڑا کھانے پینے کا ماشاءاللہ، گجرانوالے سے بھی ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 25 26 قسم کی ڈشیں اڑائیں اور جناب ڈکار مارے، اسے دعوت نہیں کہا جاتا۔ دعوت سے مراد ہے محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سنو، بات مکمل کروں۔ دعوت، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ایک ذات ایک مکان بناتی ہے اور اس مکان کے اندر دسترخوان لگاتی ہے اور دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے چنتی ہے، اور رنگ برنگے کھانے چن کے جعل داعیاً و ارسل داعیاً، ایک دعوت دینے والے کو وہ ذات بھیجتی ہے کہ جاؤ لوگوں کو دسترخوان کی طرف بلا کے لے کے آؤ۔ من اجاب الداعیہ دخل الدار وَأَكَلَ مِنَ الْمَعْدُوبَ، جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جو گھر کے اندر داخل ہوا وہ دسترخوان پہ بیٹھا، اور جو دسترخوان پہ بیٹھا اسے کھانے کے لیے بھی کچھ مل گیا۔ من لم یجب الداعی لم يدخل الدار ولم یاکل من المعدوبہ، جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ گھر نہیں آیا، جو گھر نہیں آیا دسترخوان کا پھل اس کے نصیب میں نہیں۔ یہ مثال سب کو سمجھ آ گئی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو سمجھایا،
اس سے مراد جو تم اور میں دعوت سمجھے ہیں کھانے کی وہ نہیں، فرمایا جس ذات نے عمارت بنائی وہ اللہ ہے، اور بنائی وہ اسلام ہے، اس کے اندر جو دسترخوان لگا ہے وہ ایمان ہے، اور جو دائی اس دسترخوان کی طرف بلا رہا ہے وہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسلام کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ ایمان کے میوے چن کے اپنی ذات پہ نافذ کرتا ہے، اکیلا سبحان اللہ کہا کہ چوڑی چاڑ کے نہیں جانا۔ اسلام کے گھر میں داخل ہو کے ایمان کے دسترخوان سے میوے چن کے اپنی ذات، گھر، فیملی، افراد پہ دین ایمان نافذ کر کے جب اس کی خوشبو محسوس کرتا ہے، اس بندے کو حق ہے یہ اعلان کرنے کا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے محمد کی دعوت کو قبول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے دعوت قبول نہیں کی، گھر میں داخل نہیں ہوا، دسترخوان پہ بیٹھا نہیں، کھانا کھایا نہیں، وہ کیسے کہہ سکتا کہ میں نے دعوت قبول کی ہے؟ لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، دعوت سے مراد اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت، دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت۔ آپ کی دعوت ہے کس چیز کی؟ فوراً ذہن میں آتا ہے کھانا پینا ہوگا۔ اور اب ہمارے یہ جلسے ہیں، جلسوں میں بھی جب ہم پوچھتے ہیں نا، کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ یار فلاں پروگرام ہے، مینیو کیا ہے، پیکج کیا ہے، بنا پکا کیا رہے ہیں، عوام یہ پوچھتی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کھانے کی تمثیل دے کے اس سے مراد دین لیتے ہیں، ہم دین سے مراد کھانا لے رہے ہیں، کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ میرے بھولے ساتھی، کھانا تو اللہ نے تیرے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا، لن تموت نفس حتی تستقبل رزقها، کوئی کائنات کا انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک اپنے حصے کا لکھا رزق کھا نہ لے۔ رہی نصیحت کی بات، دین کی بات، تو یہ کوشش کرنے سے آئے گی، محنت کرنے سے آئے گی۔ یہ تڑپ پیدا کر اپنے اندر، یہ فکر پیدا کر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام کرنا، دین کی دعوت کا کام کرنا، دین کے ساتھ جوڑ، دین کے ساتھ کھڑا ہو، اہل اللہ کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، پڑھے لکھے سنجیدہ علماء کے ساتھ اپنا تعلق بنا، تاکہ گھر میں خوشی ہو تب بھی سنجیدہ علماء آئیں، گھر میں غمی ہو تب بھی سکا مشائخ آئیں۔ تیرے بچوں کی تربیت کریں، تو کسی مدرسے میں بچہ چھوڑے، شیخ الحدیث سے تیری سلام دعا ہو، تیری آخرت بنے، تیری والدہ دنیا سے انتقال کر کے جائے، سنجیدہ مشائخ میں اللہ والے جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں، اللہ اسے جنت کی پراپرٹی عطا کرے۔ اللہ والوں سے، محمد کی دعوت والوں سے تعلق مضبوط کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہرت سے باہر آ جا، چسکے مسکے سے باہر آ جا، لوری سے باہر آ جا، اپنے حبیب کے دین سے پیار کر، محمد کی دعوت سے پیار کر، قرآن سے محبت کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی حدیث مبارکہ سے محبت کر۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر ضروری ہے کہ تم مجھ محمد کے رستے سے محبت کرو اور اپنے آپ کو اس رستے پہ چلانا شروع کر دو۔ عجیب ماجرا ہے، لوگ ماں کی شان سن کے آنسو بہاتے ہیں، ابے کی عظمت سن کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ پریشانی کوئی نہیں لیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، محمد رسول اللہ کا دین وہ لاوارث ہو رہا کون ہے؟ جو ذمہ داری قبول کرے، اپنے سر پہ اٹھائے اور سر پہ سوار کرے کہ اس پورے علاقے کے لوگوں کی نماز درست کروانا یہ میری ذمہ داری ہے، لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ حکومت بھی ذمہ داری نہیں لے رہی، مولوی صاحب بھی وہ موضوع بیان کرتے ہیں جو پیسے دینے والا ڈیمانڈ کرتا ہے، جس نے لفافہ دینا ہے وہ کہتا واہ بھائی واہ، وہ جناب علی بہاریں لگا دیں، ہاں جی آج تاں چڑیاں ہی لا چھڑیاں نے۔ وہ چڑیاں لگانے کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ ووٹر پیدا نہیں کر رہا۔ یہ ضرورت ہے کہ محمد الرسول اللہ کے دین کا وہ ووٹر پیدا کیا جائے، رسول اللہ کے دین کا نمائندہ پیدا کیا جائے۔
تم کس جماعت کے ہو؟ میں نون لیگ کا ہوں. تم کس کے ہو؟ میں تحریک انصاف کا ہوں. تم کس کے ہو؟ میں پیپلز پارٹی کا ہوں. ان تینوں بڑی پارٹیوں نے رج کے اقتدار کیے، رج کے آپ کو لوٹا. ان میں سے کوئی ایک لیڈر یا ان کا کوئی ایک وزیر یا ان کا کوئی ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے جس نے ایک بار یہ کہا لوگو مجھے آپ کے بچوں کی آخرت کی فکر ہے، ہم تقدیر بدل دیں گے، ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. نہ ان سے دنیا سنور رہی ہے، نہ ان سے آخرت سنور رہی ہے. ان کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ پیار ہے. جو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، ہمارا ووٹ لے کے ہمارے سر پہ جوتے مارتے ہیں، انے ہو کے لوگ مقلد بن کے پیچھے سیلفی تصویر لینے کے چکر میں. ان کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں ہے. ان کی ویلیو اور اوقات آپ کی دی گئی ووٹ کی وجہ سے. تو یہ طاقت، یہ پاور آپ اللہ کے دین کو نہیں دے سکتے؟ مجھے بتائیں، کیا ذہن سازی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نمائندے پیدا کرنے کا یہ وقت نہیں ہے؟ اب یہ وقت ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نمائندے بننا ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ کس کے نمائندے بننا ہے؟ اپنے محمد کے دین کے، صلی اللہ علیہ وسلم. دین کا کام کرنا ہے. جی اسی گھراں چ ووٹ منگاں گے، ووٹراں نوں باہر کڈاں گے. تم نے تو لوٹنا ہے دنیا کو. ہم تو بھئی لوگوں کو نکالیں گے نماز کے لیے، لوگوں کو نکالیں گے مسجد کے اندر دینی پروگرام کی حاضری کے لیے. تم 4 ٹکوں کے لیے محنت کرتے ہو، ہم محمد کے قرب کے لیے محنت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے عزیز، میرے بھائی، میرے نوجوان، 10 بندے بھی ایک مجمع کے اندر اپنی اصلاح کر لیں تو عظیم اختر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعوت الحمدللہ پھل پھول رہی اور اللہ کے فضل سے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. ہم اس ملک کے اندر کہتے ہیں جی وہ خان آئے گا تو بات بنے گی. آیا نہیں؟ میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. آیا نہیں؟ 30 سال رہا نہیں. نہیں بات بنے گی. بات تب بنے گی جب رب کا قرآن آئے گا، محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایویں دم چھلے نہ بنو جیڑا پوچھ کھڑے ہو دی دم چھلا بن کے پہ گئے. نا، محمد رسول اللہ کے دین کے نمائندے بنو. خدا کی قسم دین کی دعوت کوئی قبول کر لے تو اکارا ثواب، قبول نہ کرے تو دوہرا ثواب. شرمندگی نہیں. محمد کی دعوت میں شرمندگی، عزت ہی عزت. الا ان العزت للہ ولی رسولی. لوگو میں نے ساری عزتیں اپنے اور اپنے محبوب محمد کے لیے رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی المومنین تے جیڑا بندہ آپ دے آپ نو انہاں لی وقف کر دے، میں کائنات دیاں عزتاں اودے لی بھی رکھیاں. چلتے پھرتے ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس ٹیچنگ کے اندر آپ نے محمد رسول اللہ کے دین کی دعوت کے فریضے کام کو آپ نے سر انجام دینا ہے. آپ دکانداری کرتے ہیں، دکانداری کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینی. اس بندے کو کہنا ہے یار بچوں کے لیے 24 گھنٹے، اللہ کے حبیب کے لیے بھی 10 منٹ نکالا کر. فلاں سیرت کی کتاب الرحیق المختوم پڑھ کے دیکھ کہ تیرے حبیب نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. فلاں سورت پڑھ، اذا الشمس کورت پڑھ، تجھے پتا چلے کہ کل قیامت کے دن کتنی مشکلات ہوں گی. کیا چلتے پھرتے آپ یہ پیغام نہیں دے سکتے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ سر پہ بہت بڑا پگڑ ہو اور 25-26 قسم کے کندھوں پہ رومال ہو؟ نہیں. اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ نے کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کے، کسی دین کی مجلس میں بیٹھ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھا ہو، اور آپ وہ دین کی بات سیکھ کے، سمجھ کے اس مجلس اور اس نشست سے اٹھ کر کے جائیں تو آپ وہ دین کی نشست اور دین کی مجلس کو اور دین کی بات کو آگے منتقل کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں بات مکمل کرتے ہوئے آپ سے دوبارہ یہ بات پوچھوں، ہم نے کس کے نمائندے بننا ہے؟ اللہ کے رسول کے دین کے. اللہ کے رسول کے. تو دین، دعوت کا دین کون سا ہے؟ اسلام کا دین. اور دعوت کھانے پینے والی نہیں، دعوت اللہ کے رسول کی سیرت والی صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت قرآن سمجھنے والی. یہ ذمہ داری اصلاً تو میں نے گزارش کی حکومت کی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ہے، لیکن یہ جب اپنی حکومت ذمہ داری سر انجام نہیں دے رہی تو اسے حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے.
اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ان کو دیا ہم مجرم نہیں ہیں، ان کے گناہوں کے اندر، ان کی کرپشن کے اندر ان کو ووٹ دینے والا برابر کا مجرم ہے۔ اور وہ دور ختم ہوا جب لوگ کہا کرتے تھے مسجد میں سیاست کی باتیں آ گئیں، اب لوگوں کو اویئرنس آ گئی ہے، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ عجب گورکھ دندہ ہے کہ پارلیمان میں یہ اسلام داخل نہیں ہونے دے رہے، اور دو چار ہمارے نمازی بعض مسجدوں میں ایسے ہیں وہ سیاست کی بات کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ دین اور سیاست جب تک الگ الگ رہو گے پاکستان میں انقلاب نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک چلایا، حکومت چلائی، حکومت سنبھالی، چلا کے دکھائی، سلطان نافذ کیا۔ آپ علیہ السلام نے بندے مقرر کیے، دین کی دعوت ذمہ داری لگائی کہ تمہاری ذمہ داری ہے فلاں علاقے کے لوگوں کو، یمن کے علاقے کے لوگوں کو تم نے دین کی بات پہنچانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام ان تک دینا فرض کیا، لازم کیا۔ پھر نتیجہ آیا کہ رحمت کائنات علیہ السلام کے 13 سالہ مدنی دور کے اندر اسلام مدینہ سے نکل کے شرق و غرب کے اندر جھانکنے اور چھانے لگا۔ تو اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ ایسی دعوتوں کا انتظام کرنا، اونچی کہیے انشاءاللہ۔ گلی محلے کے لوگوں کی آخرت سدھارنے کی فکر اور ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہمارے ساتھی دعوت کے پروگرام کرتے ہیں اپنے سر پہ، تو ان سے ہم نے ایک درس یہ لینا ہے کہ ایسے پروگرام ہم نے بھی کرنے انشاءاللہ۔ میڈیا والے ساتھی بھی دل کے اندر یہ خیال رکھیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی دین کی خدمت میں حصہ ڈالنا ہے۔ مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں دل میں یہ خیال رکھوں کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث کی خدمت کرنی، باقی دنیا جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہے وہ اللہ نے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ قبول فرمائے۔